اسلام کی پہلی جنگ، مسلمانوں اور کافروں کی پہلی جنگ جو ہوئی، جب کفار اور مسلمان آمنے سامنے آئے، وہ جنگ بدر جو ہے وہ 17ویں رمضان المبارک میں ہوئی تھی۔ 17 رمضان المبارک تھا۔ اس رمضان المبارک میں مسلمانوں نے جنگ کی، جنگ بدر جو کافروں کے ساتھ ہوئی۔ اب اندازہ لگائے حضرات محترم کہ جس جگہ پر بھی جنگ ہوتی ہے نا مسلمانوں اور کافروں کی، ہمیشہ مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی ہے اور کفار کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کم تعداد مسلمانوں کو کافروں پر غالب کر دیتا ہے، طاقت عطا کر دیتا ہے، فتح عطا کر دیتا ہے۔ یہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی دیکھا جائے نا جنگ ہوتی ہے نا کہیں بھی مسلمانوں کافروں کی، ہمیشہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح عطا کرتا ہے۔ کیوں کہ وہ جو جنگ کرتے ہیں نا وہ دل و جان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی محبت کے لیے کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو پتہ ہوتا ہے اگر ہم جنگ میں مر گئے تو شہید ہو جائیں گے، اور اگر ہم زندہ رہے تو غازی ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ بدر ہوئی نا، میرے نبی کریم نے اعلان کیا جب تبلیغ کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق و امین مشہور تھے۔ لوگ کہتے تھے میرے نبی کریم کو، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، لوگ صادق و امین پکارتے تھے کہ اے محمد آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، صداقت ہے۔ بڑا آپ کا لقب تھا۔ حضور نے اپنی زندگی اس طرح گزاری، جب حضور نے اعلان نبوت کرنے لگے تو لوگوں کو اکٹھا کر لیا، کافروں کو، مکہ والوں کو، اور آپ صفا مروہ کی پہاڑی پر چڑھے، صفا پر چڑھے، پہاڑی پر صفا کی، اور پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں سے خطاب کرنے لگے، لوگوں کو کہنے لگے اے لوگوں، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے قافلہ کوئی آ رہا ہے تم پر حملہ کرنے، کیا تم مان جاؤ گے؟ تو وہ کافر کہنے لگے جی ہم مان جائیں گے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے زندگی میں دیکھ چکے ہیں کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہم ضرور یقین کریں گے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، کوئی حملہ کرنے آ رہا ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ پھر سن لو کہ اللہ وحدانیت صرف خدا کی ایک ذات ہے، اور میں محمد رسول اللہ خدا کا سچا رسول ہوں، اور میں نبوت کا اعلان کر رہا ہوں، تمام بتوں کو چھوڑ دو، تمام لات و عزا بتوں کو رد کر دو، اور خدا وحدانیت کا کلمہ پڑھ لو، اور میں محمد اللہ کا سچا رسول ہوں، اور میرا کلمہ پڑھ کر تمام مسلمان ہو جاؤ۔ میرے نبی کریم نے جب یہ اعلان نبوت کیا نا تو کافروں نے باتیں کرنی شروع کر دی، باتیں کرنی شروع کر دی، بڑی باتیں اڑائیں، بڑی باتیں کی، اور کافی باتیں کی، آپ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ جیسے پھر وہ ابو جہل تھا، آپ کے خلاف ہو گیا، بڑی تبنا ایک دشمنی ہی چل گئی۔ تو اس وقت بھی حضرت علی حیدر کرار شیر خدا چھوٹے بچے تھے، تو جب حضور نے تبلیغ لوگوں کو، بڑے بڑے سرداروں کو بلا کر، اپنے رشتہ داروں کو بلا کر جب یہ دعوت دی نا تو سب نے انکار کیا، مگر حضرت علی حیدر کرار فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا اور میں اپنی ٹانگوں کو کھڑا کر کر، اپنے پاؤں کو اوپر کر کر، اونچا ہو کر اعلان کر کے اشارہ کرتا تھا کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں تب میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب اعلان کیا، لوگوں نے بڑی باتیں ہونے لگ گئی تھی، باتیں پھیل گئی تھی، باتیں بڑی پھیلنے لگ گئی۔ آپ کے ساتھ رب کی پھر طاقت تھی، رب ساتھ تھا،
پھر اسلام میں جوگ در جوگ پھر لوگ آتے رہے، مسلمان ہونے لگ گئے۔ حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا، آپ بھی پہلے جو تھے نا مسلمان نہیں تھے، تو جب حضور نے تبلیغ کی نا تو جو کافر تھے وہ تکلیفیں دیتے تھے۔ ابو جہل بھی چچا تھے، وہ بھی تکلیف دیتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے نبی کریم تشریف فرما تھے تو ابو جہل نے نا میرے نبی کریم کو کوئی چیز ماری تو میرے نبی کریم کو نا تکلیفیں دی تو ان کا خون نکل آیا، سر پھٹ گیا۔ جب سر پھٹ گیا نا حضور کا تو حضرت امیر حمزہ آپ کو خبر ہوئی، آپ کو بڑا غصہ آیا، آپ کے چچا کو غصہ آیا اور آپ فٹافٹ گئے ابو جہل کے پاس، اور ابو جہل کو جاتے ساتھ کمان تھی اس کے سر پر ماری اور ابو جہل کا سر پھاڑ دیا اور کہا ابو جہل تو کیا سمجھتا ہے کہ میرا بھتیجا جو یتیم ہے تو اس لیے اس کو تکلیف دیتا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے میرے بھتیجے کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے؟ کیا محمد کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تو اس پر ظلم کرے گا جو مرضی کرے گا؟ حضرت امیر حمزہ نے اس کو آپ نے کافی برا بلا کہا ابو جہل کو، اور یہاں تک کہ سر جو ہے وہ بھی پھاڑ دیا تھا، خون نکلنے لگ گئے۔ تو حضرت امیر حمزہ واپس آئے، آ کے حضور کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے اے میرے بھتیجے، اے محمد، میرے پریشان نہ ہو، تو اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھ، تیرا چچا زندہ ہے، میں نے تیرا بدلہ اتار لیا ہے، میں ابو جہل کا سر پھاڑ کر آ گیا ہوں، سر پھاڑ کر آیا ہوں، اس کو میں برا بلا کہہ کر آیا، اس کی ہمت کیسے ہوئی تجھے ہاتھ لگائے؟ رشتہ داری تھی نا، محبت تھی، بڑا محبت جتلا رہے تھے حضرت امیر حمزہ کہ اے میرے بھتیجے دیکھ، میں نے تیرے لیے اتنا کام کیا، ابو جہل کا سر پھاڑ کر اس کو برا بلا کہہ کے اس نے تجھے ہاتھ کیوں لگایا میرا بھتیجا ہو کر؟ تو حضور نے کیا فرمایا، اے چچا جان، آپ نے یہ جو عمل کیا ہے نا مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی، میں ذرا بھی خوش نہیں ہوا۔ تو حضرت امیر حمزہ کہنے لگے پھر اے بھتیجے تو خوش کیسے ہوگا؟ آپ کہنے لگے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میں خوش ہو جاؤں پھر ایسے کرے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، میں خوش ہو جاؤں گا۔ حضرت امیر حمزہ نے جب یہ سنا تو آپ کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی، پتہ چلا کہ جو اللہ کا رسول ہے اس کا کردار کیسا ہے۔ آپ نے اسی وقت سب کچھ چھوڑ دیا اور حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ وہ حضرت امیر حمزہ آپ نے اسلام قبول کیا، پھر آہستہ آہستہ حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا، صحابہ اکرام قبول کرنے لگ گئے۔ پھر جب اسلام قبول کیا تو وقت گزرتا گیا، پھر جنگ بدر جو ہی نا، پہلی جنگ مسلمانوں کی اور کافروں کی ایک بڑی دشمنی پیدا ہو گئی تھی، بڑی کافی جو اتنا دشمنی ہو گئی تھی، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے برداشت نہیں کیا جاتا، کیوں نہ دشمنی ہو، ایک بھائی مسلمان ہو گیا ہو دوسرا بھائی کافر ہو تو دشمنی تو چلنی ہے، باپ مسلمان ہو گیا ہو بیٹا کافر ہو دشمنی تو چلنی ہے، بہن کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی ہے اور بھائی جو ہے وہ دشمن اسلام ہے تو دشمنی تو چلنی ہے، دوست جو ہے وہ دشمن ہو گئے تھے۔ حضرات محترم، وہ ایک ایسا زمانہ تھا جس زمانے میں وہ صحابہ کرام کی ایسی محبت تھی حضور کے ساتھ کہ ان لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیا اور سب کچھ چھوڑ کر دارہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ حضرات محترم، آج کل کسی سے چھوٹی بات پر دشمنی لے لینا نا تو پتہ چلتا ہے یار دشمنی ہو گئی ہے، دل کیسے ٹوٹتا ہے۔ کوئی بھائی چھوٹی سی بات پر لین دین پر ناراض ہو جائے نا، بول پڑے یا باپ کہہ دے بیٹے کو نکل جا گھر سے، تو دل جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے، کلیجہ جو ہے پھٹنے لگ جاتا ہے، جی دیکھے دشمنی ہو گئی ہے، ناراضگی ہو گئی ہے۔ تو حضرات محترم وہ زمانہ دیکھیں کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا تھا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا تھا، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر